السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قسط نمبر آج 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ ذکر حضرت خواجہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سید بدر الدین سے حذیفہ لقب سے مراعش کے رہنے والے ہیں، جو ملک شام کا ایک قصبہ ہے، اور اقتباس انوار وغیرہ میں لکھا ہے مراعش دمشق کے نواح میں ایک موضع ہے۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی کے فاضل تھے، صاحب وجد اور سما، سلطان ابراہیم ادھم بلخی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا وصال مبارک 25 ماہ شوال میں ہوا، جیسا کہ آداب الطالبین میں لکھا ہے اور باقی کتب میں بھی لکھا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 14 شوال ہے، ایک قول کے مطابق 24 شوال ہے، 2025 ہجری کو وصال ہوا، جیسا کہ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ فضیل اور باجد بستامی کو دیکھا، ان کے بے شمار خلفاء تھے، مگر ان میں سے مشہور ترین حضرت خواجہ بصری ہیں، اور امام شافعی بھی آپ کے خلفاء میں سے تھے، اور ان کو ایام شیر خوارگی سے خرقہ ملا گیا۔ خواجہ حذیفہ مراعشی کے مزار کے مبارک بارے میں حقیقی طور پر علم نہیں۔ ذکر خواجہ ہیبرہ بصری، آپ بصرہ میں سے ہیں، اکابر وقت سے تھے، نام امین ہے، امین الدین، کنیت ابو بیبرہ بصری ہے، کنیت کے ساتھ مشہور ہوئے۔ عمر مبارک 120 سال اور ایک روایت کے مطابق 130 سال، جیسا کہ اقتباس الانوار وغیرہ میں لکھا ہے۔ آپ کا وصال 7 ماہ شوال کو ہوا، جیسا کہ آداب طالبین میں لکھا ہے، اور آپ کا میزار مبارک اول صحیح قول کے مطابق بصارہ میں ہے، جیسا کہ شجرۃ الانوار میں لکھا ہے۔ آپ کے ساتھ بے شمار خلفاء تھے، مگر سب سے مشہور خواجہ ممشاد علو دین پوری تھے۔ آپ کا نام علو اور لقب کریم الدین ہے، اور علو دنیا داری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مولود دنیا دار ہیں، بغداد میں نشوت پیدا ہوئے، اور سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح کہ آپ کا کوہستان وغیرہ کے شہروں میں ایک شہر ہے۔ مولوی محمد گھیلوی نے، جو مولانا صاحب نور محمد صاحب نارووال کے مرید تھے، حضرت قبلہ عالم یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمدان بغداد کے درمیان ایک شہر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا وصال مبارک حضرت خواجہ ممشاد علو کیا، آپ کا وصال 14 محرم 299 ہجری کو ہوا ہے۔ مزار مبارک آپ کی قبر کی تحقیق نہیں ہو سکی، آپ کے 3 خلفاء تھے، اور اس کے علاوہ ذکر خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی، آپ ملک شام میں پیدا ہوئے، آپ خواجہ ممشاد علو الدین پور کے مرید اور خلیفہ تھے، اور آپ کا وصال مبارک 14 ماہ ربیع الاخر اور 223 ہجری کو ہوا۔ اور اس کے بعد ذکر خواجہ ابو احمد ابدال چشتی، آپ کا نام، آپ کی کنیت مشہور ہوا ہے، یہاں ابو احمد آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد کا نام سلطان چشتی اور سادات حسنی سے ہے، اور خواجہ عبدالاحمد بن سید سلطان فرسانہ بن سید ابراہیم بن سید یحییٰ بن سید حسن بن سید معانی بن سید نصر الدین بن سید، جیسا کہ پیچھے اوپر گنتی کر کے آیا ہوں نسب۔ یہ حسن مجتبیٰ حسن مصنع بن امام حسن بن حضرت علی، آپ کا درجہ کتب ابدال کا ہے۔ آپ کا وصال مبارک امیر المومنین ابو بکر عبد الکریم بن مطیع کے زمانہ میں ہوا، جو بنو عباس کے 24 خلیفہ تھے، اور جیسا کہ سیرت الاحبار اقتباس الانوار وغیرہ میں لکھا ہے۔ آپ کا وصال مبارک یکم جمادی الثانی اور 355 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ چشت میں ہے، جو ہرات سے 30 کو فاصلے پر ہے، اور آپ کا اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت خواجہ ابو احمد کے بے شمار خلفاء تھے، مگر ہمارے سلسلہ چشتی عین کے 2 فرزند ابو محمد چشتی سے آگے چلا۔ ذکر حضرت خواجہ ابو محمد نصر الدین چشتی، آپ کا نام ہے، آپ کی کنیت ابو محمد سے مشہور ہے، آپ کا لقب نصر الدین ہے، ایک قول کے مطابق ناصح ہے۔ آپ اپنے والد بزرگ حضرت خواجہ ابو احمد چشتی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کی ولادت 10 محرم کو، اور آپ 70 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے گجرات تشریف لے گئے۔
آپ کی برکت سے سومناتھ فتح ہوا، اور وصال آپ کا آداب الطالبین وغیرہ جیسے کتابوں میں لکھا ہے یہ کم جماعت الاخر، مگر سفینۃ الاولیاء کے مطابق ابو العباس احمد بن اسحاق کے زمانہ میں جو بنو عباس تھا، جس کا لقب قادر تھا، جو سلطان محمود غزنوی کی ہم عصر تھا، یکم رجب 411 ہجری کو ہوا۔ اور اسی طرح آپ نے 25 سال کی عمر تک شادی نہ کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی 70 سال تھی۔ آپ کی قبر مبارک چشت میں آپ کے والد گرامی کی قبر کے مبارک قریب آپ کے خلفاء میں سے تھے، مگر مشہور ترین 3 خلفاء ہیں: اول محمد، دوم استاد مردان، اور سوم ابو یوسف چشتی۔ ذکر خواجہ نصر الدین ابو یوسف چشتی۔ آپ کا نام، آپ کی کنیت ابو یوسف سے مشہور ہو۔ آپ کا لقب نصر الدین۔ آپ کے والد کا نام محمد سمعان، نسب یوں ہے: محمد سمعان بن سید ابراہیم بن سید محمد بن سید حسن بن سید عبداللہ، اللقب علی اکبر بن امام علی نقی بن امام محمد تقی، امام موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا، جعفر صادق، امام باقر، امام محمد ابن عباب، امام باقر، امام زین العابدین، اور امام حسین شہید کربلا بن حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ سادات حسینی سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ عصمت خاتون تھی، جو خواجہ ابی محمد احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر تھی، یعنی آپ اپنے پیر خواجہ ابو محمد چشتی کے خوازادہ حقیقی اور منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ آپ کی عمر 84 سال تھی۔ وصال آپ کا 26 ربیع الاخر کو ہوا، اور جیسا کہ سفینۃ الاولیاء میں ہے۔ باقی قول کے مطابق 4 ربیع الاول کو ہے 459 ہجری میں، اور اسی طرح 559 ہجری میں آپ کا وصال 3 رجب کو کسی نے لکھا ہے۔ ابو جعفر عبداللہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ ابو جعفر عبداللہ کا لقب قائم بن قادر تھا، وہ خلفائے بنو عباس سے تھے۔ سلطان طغرل بیگ بن میکائل بن سلجوق کے ہم عصر تھے، اور یہ میلا جعفہ میں سے پہلا بادشاہ ہے جس نے خراسان وغیرہ کا علاقہ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی سے فتح کیا، جیسا کہ میراث الاسرار میں لکھا ہے۔ ان کا مزار مبارک قصبہ چشت میں ہے۔ آپ کے بہت خلفاء تھے، مگر ان میں سے مشہور ترین خواجہ قطب الدین مودود چشتی آپ کے فرزند تھے، اور دوسرے خلیفہ ان کے بیٹے تاج الدین ابو الفتح تھے۔ خواجہ قطب الدین مودود چشتی، آپ کا نام مودود ہے اور لقب قطب الدین ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ ابو یوسف ہے۔ وہ اپنے والد کے مرید تھے اور انہی کے سجادہ قائم مقام تھے۔ آپ کی عمر 97 برس تھی، ایک روایت کے مطابق 120 سال کے۔ آپ کا وصال مبارک 13 رجب کو ہوا، اور 527 ہجری کو وصال ہوا۔ سلطان معزز دین سنجری بن سلطان ملک بن سلطان الپر ارسلان کا تھا، جو طغرل بیگ سلجوقی کا برادر تھا۔ ایک وار کے مقول کے مطابق 765 ہجری میں انتقال فرمایا، اور اسی طرح آپ کا وصال مبارک، آپ کی قبر مبارک چشت شریف میں ہے۔ چشت پہاڑی اور 2 منزل کے فاصلے پر ایک شہر ہے، جیسے شاہ کلان کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ اقتباس الانوار وغیرہ میں لکھا ہے۔ 24 برس کی عمر میں آپ نے والد گرامی کے بعد سجادہ مشیخت پر بیٹھے۔ اور اسی طرح خواجہ قطب الدین مودود چشتی، من خواجہ احمد، من ابو سعید، من عبد الرحمن، من ابو القاسم جنید بغدادی، من معروف کرخی، امام علی موسیٰ، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی ہے۔ خواجہ قطب الدین مودود چشتی، خواجہ شیخ احمد جام اور حسن سرخری، اور کافی سارے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین مودود چشتی، من احمد جام، من امام علی موسیٰ رضا اویسی۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے نواحی بیت المقدس سے لے کر چشت بلیغ تک 10,000 خلفاء تھے، مگر ان میں سے 11,000 خلفاء کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے سب سے پہلے خلیفہ ان کے بیٹے خواجہ ابی احمد چشتی بن
خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہیں جو اپنے والد کے وصال کے بعد مسند ارشاد پر بیٹھے. ان کا وصال 577 ہجری میں ہوا. اسی فقیری کے پیروں کا سلسلہ خواجہ ابی احمد مذکور کے واسطے سے خواجہ قطب الدین مودود چشتی تک پہنچتا ہے. چنانچہ اس کا ذکر حضرت خواجہ محمود چشتی راجن کے ذکر میں آئے گا. دوسرے خلیفہ حاجی شیر شریف زندانی ہمارے سلسلہ پیران میں سے تھے. اور تیسرے خلیفہ خواجہ سنجان رکن الدین محمود، چوتھے ابو النصر شیخوان، پانچویں دبازند، اور اسی طرح 11 انہوں نے خلیفے لکھے ہوئے ہیں. اور نیچے ذکر خواجہ حاجی شریف زندانی کا انہوں نے چھیڑا. آپ کا نام شریف حج کے وجہ سے حاجی مشہور ہو گئے. اور اسی طرح آپ کے بخارا کے 7 پرگنوں میں سے جیسا کہ سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں لکھا ہے. آپ کا وصال مبارک 13 رجب کو ہوا. سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں لکھا ہے. یہ بھی سلجوقی سلطنت کے زمانے میں ان کا وصال ہوا. اور اسی طرح خواجہ عثمان ہارونی، یہ بھی ایک بہت اللہ تعالیٰ کے عارف باللہ شخص گزرے ہیں. تو آپ کا مسکن ملک خراسان کے قصبہ ہارون میں تھا اور نواحی نیشا پور میں سے. ایک قول کے مطابق ہارون ملک اور دوسرے دریائے فراغانہ کا ایک قصہ ہے. اور خواجہ نور محمد صاحب فرماتے ہیں ہارون کے دو پر زبر، اور کیونکہ آپ کی جائے ولادت ہاران تھی تو یہ جگہ عراق میں نیشا پور کے مضافات میں واقع ہے، اس لیے فظ کو ہارونی یعنی پیش را پر پیش اور واو پر جزم پڑھنا غلط تلفیظ. آپ کی کنیت ابو نور تھی. آپ حافظ قرآن تھے. دن رات میں 2 ختم کرتے. آپ علوی ظاہری باطنی کے عالم اور صاحب وجد تھے. آپ کا وصال 6 شوال 607 ہجری کو ہوا. اور مزار مبارک آپ کا مکہ معظمہ شریف میں کعبہ شریف اور جنت المعلیٰ کے مابین ہے. ذکر حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری، آپ کا اسم مبارک معین الدین ہے اور لقب خواجہ بزرگ. آپ کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی. آپ کی جائے ولادت ملک خراسان میں ہے اور بلستان میں ہے. اور اسی طرح آپ کا وصال مبارک ہوا. اور اسی طرح کافی سارا انہوں نے نیچے نام وغیرہ لکھے ہیں کہ خواجہ محمد سنجری سے لیے. سنجر ایک شہر کا نام ہے جو موصل سے 3 دن کے راستے پر ہے. سلطان سنجر کا مولد ہے جس کا منتخب لغبات ہے اور شہر طرف ماں تھا. گلستان کے حاشیے پر دیکھا گیا کہ سین معاملہ کے فتح کے ساتھ ایک قلعہ کا نام ہے جو موصل اور دیکر بکر اور سلطان سنجر کی ولادت ہے. غرب بہندوستان شدیم چباک سبزائے گلشن خراسانم. ہم اگر ہندوستان جا بھی نکلے تو کیا ہوا، وہ در حقیقت تو ہم خراسان کے گلشن میں سے ہی کا سبزہ ہیں. یہی صحیح قول ہے خواجہ بزرگ معدول خراسان کا. اور حضرت خواجہ غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی اسی جگہ رہتی تھی سنگڑ شریف کے قریب سے. لیکن واقعہ یہ ہے خواجہ بزرگ نہ کہ اس سنجر کے تھے اور نہ ہی اس سنجر کے بلکہ سجستان کا مختب اللہ عالم بالثواب. اور اسی طرح آپ کا وصال مبارک خواجہ سلطان شمس الدین التمش کے عہد سلطنت کے پیر کے دن 2 رجب 633 ہجری میں ہوا. اور ولادت عاشق 9 سال عمرش بود در والی ہند اشقار. وفاتش آفتاب ملک ہندوست زا بجند کن شمار این را خدارا. آپ کا مزار مبارک مزار شریف اجمیر میں ہے، آپ کے حجرہ مبارک میں سے. اور اسی طرح حبیب اللہ مات فی حب للہ، عاشق خدا کے عاشق میں فوت ہو گیا. ذکر خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام بختیار ہے، لقب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، دوسرا لقب کاکی ہے. اور اسی طرح خواجہ نور محمد مہاروی سے منقول ہے لفظ بختیار، یا آپ کا اصلی نام ہے، لقب مدح ہے. البتہ اس فقیر نے بعد ثقہ حضرات سے سنا ہے بختیار سادات میں سے ایک قوم ہے. جس قوم اکابر صاحبان سے فقیر کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ کافی حضرت علی المرتضیٰ تک آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی ولادت مبارک
آدھی رات کو وقت اوش کے قصبے میں ہوئی۔ آپ نے 15 پارے اپنے والدہ کے شکم میں حفظ کیے تھے، اور آپ کے استاد کا نام ابو الحفظ تھا۔ ایک قول کے اور کے مطابق قاضی حمید الدین ناگوری نے 15 پارے آپ کو پڑھائے تھے، جیسا کہ سنابل میں۔ سال آپ کا 635 ہجری کو ہوا، اور پیر کی رات 14 ربیع الاول 635 ہجری کو زمانہ سلطان التمش کے سلطنت کا تھا۔ اس بادشاہ نے آپ کو غسل بھی دیا، اور حالات سما آپ کا وصال مبارک سے یہ شعر بھی پڑھا تھا: کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ مزار مبارک آپ کا پرانی دلی میں ہے۔ آپ کی عمر 50 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 52 سال تھی۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق 74 سال کی ہے، ایک روایت کے مطابق 33 سال کی ہے وصال ہوا۔ آپ کی تاریخ وصال سیرت الاقطاب میں جیسا کہ خواجہ بود اور خواجہ بزرگ معین الدین چشتی معین الدین اور خواجہ قطب الدین دونوں کا ایک ہی سال وصال ہوا۔ پہلے 6 رجب کو خواجہ بزرگ کا وصال ہوا۔ آپ نے 2 شادیاں کی، پہلی شادی اپنے وطن یا مولودہ کی تھی، کچھ عرصے کے بعد اسے طلاق دے دی۔ دوسری شادی دلی میں اس بیوی سے 2 فرزند پیدا کیے، اور اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب چلتا چلتا حضرت عماد الدین اور شہاب الدین اور شرف الدین بوقلندر، ان کے خلیفہ مصطفیٰ امانی، اور ان کے خلیفہ شاہ احمد چشتی، ان کے خلیفہ شاہ برہان چشتی، اور قصبہ میں آرام فرما تیسرے خلیفہ آپ کا ظفر قلند رومی تھے، جن سے سلسلہ قلندریہ جاری ہوا۔ ذکر خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود، آپ کا اسم گرامی مسعود ہے، لقب فرید الدین ہے، نیز آپ کا لقب گنج شکر ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی قرسم خاتون ہے، جو اس زمانہ کی کاملات میں سے تھی، جیسا کہ فخر الاولیاء وغیرہ میں لکھا ہے۔ اور آپ کا نسب مبارک بھی چلتا چلتا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب تک جا پہنچتا ہے، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب سے اس ترتیب سے پہنچتا ہے کہ شیخ فرید الدین بن شیخ جمال الدین بن شعیب بن احمد یوسف، اور آخر میں سلطان ابراہیم بن ادم بلقی اور سلطان سلیمان حضرت عبداللہ بن عمر خطاب۔ اور یہ بات ثابت ہے اسحاق بن سلطان ابراہیم ادم سے آگے اولاد نہیں چلی اور فوت ہوئے تھے۔ البتہ شیخ گنج شکر کے اولاد فاروق اعظم میں سے ہونا درست ہے، اور مومن الانوار میں لکھا ہے حضرت گنج شکر کے والد سلطان محمود غزنوی کے حقیقی خاد زد تھے۔ اور اسی طرح حضرت آپ کا وصال مبارک سے شنبہ کے دن 5 محرم 668 ہجری میں ہوا، اور قول کے مطابق 669 ہجری میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانہ میں تھا۔ اور یہ شعر قان نمک جہان شکر شیخ بر و بحر کز نمک شکر کند و از نمک شکر ہے۔ وہ نمک کی ایک کان ہے، وہ شکر کی ایک دنیا ہے، وہ بحر و بر کے ایک ایسے عظیم بزرگ ہیں جو نمک کو شکر میں اور شکر کو نمک میں بدل سکتے ہیں۔ حوالہ اخبار الاخیار وغیرہ میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ البتہ ہمارا سلسلہ چشتیہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے جاری ہوا، اور حضرت گنج شکر مرتبہ پر فیض ہوا، اسی پر وصال ہوا کہ محمد جعفر مکی نے حضرت چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے، اور لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کا نام نظام الدین محمد تھا اور لقب سلطان المشائخ ہے۔ آپ کا درجہ محبوب الہی کا تھا۔ اولیاء کے لقب کے وجہ اولیاء کے ولی کی جمع ایک بار اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، مگر آپ کو اولیاء اس لیے کہتے ہیں، آپ تمام اولیاء کی عظمت و کرامت کے جامع تھے، جیسا کہ محبوب العارفین میں لکھا ہے۔ جائے ولادت آپ ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے، جیسا کہ خیر الاذکار میں لکھا ہے، اور بدیوں کا مضافات سنبھل میں سے ایک قصبہ ہے، جیسا کہ سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آپ حسینی سعادات میں سے ہیں، اور والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی۔ اور آپ کا نسب حضرت بی بی زلیخا بنت سید جعفر عرب بخاری، سید ابو المآخر بن سید محمد اطہر شیخ عبد القادر جیلانی کے خلفاء میں سے تھے۔ سید حسین بن سید علی، یہ سید حسین اور سید علی وہی ہیں جو آپ کے نسب پدوی کے مذکور جیسا کہ کتاب الانوار میں لکھا ہے۔ ولادت آپ کا
94 سال اور 8 ماہ میں ہوئی وصال آپ کا 4 شنبہ کے دن چاشت کے وقت اور بعد کے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت 18 ربیع الثانی کو ہوا۔ سلطان محمد عادل بن تغلق بادشاہ کے دلی کے زمانہ میں ہوا۔ مزار آپ کا پرانی دلی میں ہے، شاہ جہاں آباد سے 3 کوس جنوب کی جانب اس موضوع میں ہے، اور اس موضوع میں غیاث پر آپ کا تاریخی وصال یہ ہے: نظام دو گیتی شاہ ماوتی سراج دو عالم شدہ با بالیقین تو تاریخ جسم نولش غیب نہادت بہافتہ شہنشاہ دی۔ اور اسی طرح آپ کا کافی نسب وغیرہ چلتا چلتا حضرت شیخ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح آپ کا نسب وغیرہ چلتا چلتا حضرت شیخ کمال الدین تک پہنچتا ہے، اور شیخ کمال الدین سے نسب چلتا چلتا حضرت شیخ سراج الدین تک پہنچتا ہے، شیخ سراج الدین سے پہنچتا پہنچتا حضرت شیخ علم الدین تک پہنچتا ہے، شیخ علم الدین سے حضرت خواجہ شیخ محمود راجن تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح آپ کا ذکر شیخ جمال الدین تک پہنچتا ہے، اور شیخ جمال الدین سے لے کر شیخ التقیہ شیخ حسن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح آپ کا لقب مبارک شجرہ پہنچتا ہے حضرت خواجہ مظہر اللہ التمش شیخ محمد بن شیخ محمد حسن تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ کا نسب مبارک چلتا ہوا جا کے حضرت شیخ یحییٰ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، پھر آپ کا نسب حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی تک، اور آپ کا نسب مبارک حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی تک، اور اسی طرح حضرت مولانا فخر الدین محب نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح آپ کا مولانا صاحب کا مکتوب گرامی جو آپ نے ایک عزیز کو تحریر فرمایا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب حمد و ستائش اس ذات اقدس کے لیے ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا میں میم کے بغیر احمد ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا ذات برحق کا دیدار کیا۔ حمد و صلات کے بعد گزارش ہے مدرجہ ذیل چند اہم کلمات جو میں نے ایک بزرگ کے زبان سے سنے تھے، آپ جان عزیز کے گرامی نامہ کے جواب میں تحریر کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود واجب اور لابدی ہے، اسی طرح اس کی پرستش اور عبادت بھی واجب اور لابدی ہے۔ نیز جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مجسم اور خیر الصلاح بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اتباع بھی موجب حکمت فلاح ہے، لیکن جو اشخاص اس کو کافی خیال کرتے ہیں اس کو ہی مرتبہ کمال جانے وہ بوئے حقیقت نہیں پاتے بلکہ وہ چوپائے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ہر چیز کی حقیقت اس کے اصل و ماہیت پر غور و فکر کرے۔ انسان سوچتا ہے یہ تمام موجودات کہاں سے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن واقعی یہ مردان خدا نے برسوں ریاضتیں کی اور ان کے روحانی سفر زمین سے شروع ہوا، عرش الہی تک جا کر ختم ہوا، لیکن بائی ہما وہ آخر کار محبوب ہو کر پکار اٹھے: لا موجود الا اللہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نظر ان کی ذاتی رہے نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے قرآن و حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ نیست دقت آشنا طبعی کے ہم چوں مرتمق، خط کشد بر جملہ دفتر ہا بما نقطۂ۔ واقعہ حقیقت کی دنیا میں پورے علم کی حیثیت میں ایک نقطے کے سے زیادہ نہیں ہے۔ موجودہ دور کے چند مقلد لوگوں نے بظاہر محقق کا لباس اور بیس پہن رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب چلتا کافی بزرگوں سے جا ملتا ہے، اور آخر میں جو کہ مولوی محمد گل اور مزار محمدی بیزار خلفاء، یہ نام میرات زائی اور مثنوی حضرت غیاث الدین خان میں موجود ہے۔ نیز مثنوی میں مذکور ہے: من کسبنا وبعد لما ثنق ربانی فردا ولا تکنف۔ یہ مثنوی یعنی 1191 میں تصنیف ہوئی، جس کے درج ذیل میں آخری یہ شعر ہے: اور بکمال نظام ادائے کلام سال نظام کتاب گفت، نظام میں کہتا ہوں بات سے لم تنقص، اور ممکن ہے جیسا کہ یہ مثال مولوی اشارہ، یہ آج ہمارے سلسلہ کے جو چشتی بزرگ تھے ان کا مکمل ہوئے نسب وغیرہ
اب حصہ دم مکمل ہوا، تیسرے حصے کا آغاز ہم اگلی قسط میں ریکارڈ کریں گے۔ والسلام۔